أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہمیشہ رہنے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہم سے پہلے بھی جو بھی آئے ہزاروں سال جینے والے بھی چلے گئے، جن کی سوچ تھی کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہماری یہی دنیا سب کچھ ہے، جنت بھی یہی ہے، مگر آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے۔ ان کے جسم جو ہزاروں لباسوں سے سجے ہوا کرتے تھے آج قبر کے کیڑوں کے لباس سے ڈھک گئے، ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہی حال ایک دن ہمارا بھی ہوگا، اس لیے پہلے ہی خبردار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو معبود فرمایا اور انہوں نے ہمیں سمجھایا، ڈرایا، فرمایا خبردار، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا اور بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ پس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی، ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی بے وقوفی کی انتہا ہے، مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کرے تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہیں۔ وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو کرینے سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے بڑھ کر حماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے واسطے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اور اپنی متاع بھی ضائع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتی آنکھوں اہل و عیال، مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، رنگالے نہ چندیا، گندالے نہ سی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی یاری دن کے دن، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تم لوگوں پر اللہ جل شانہ رحم کرے، اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے
بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ یہ شعور ہو جائے فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں اور زندگی کی کوئی بھی امید نہ دلائے، پھر یہ آواز آنے لگے کہ اس نے وصیتیں شروع کر دی، اے لو اس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبے لمبے سانس بھی آنے لگے، کرہا بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھکنے لگی، اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن زبان تتلا گئی، اب کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا، بھائی بند رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ نہیں بولتی، اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر وہ تو نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے، عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے، یہ حقیقت ہے اس زندگی کی، موت کا معاملہ نہایت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو محض زبانی تذکرہ جو مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب سے فارغ کر کے اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے اور غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا، کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے سامان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا، یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو جو ہر وقت معاصی اور دنیا میں ہی غرق رہتے ہیں اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور اس ناپاک دنیا سے نفرت کا ذائقہ نصیب فرمائے اور اس موضوع موت کا منظر ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا کو دنیا بھر کے انسانوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دنیا فانی اسلامک بیان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن کو آل پر لگا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کوئی توبہ کر لے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانو تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔